بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی کون تھے؟ یہ کیسے عظیم سپہ سالار اور سلطان بن گئے اور یہ کتنے عاشق رسول تھے؟ اس ویڈیو میں سلطان نور الدین زنگی کا ایک ایسا ایمان افروز اور ان کی ذہانت و بہادری کا واقعہ بیان کیا جائے گا جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ ایک عظیم سپہ سالار اور ایک عظیم سلطان تھا جو ایک سچا عاشق رسول بھی تھا۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو کے اچانک کچھ دیر بعد آنکھ کھلی اور فوراً اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے وہی خواب انہیں دوبارہ سے آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ اب سلطان نور الدین زنگی کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اپنے ساتھ لیے اور کچھ سپاہی بھی اپنے ساتھ لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 یا 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ سفر 16 دن میں طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے والے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلا لیا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے، غور سے اس کا ملاحظہ کرتے، مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوا اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا ہو؟ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ دونوں زائرین اپنے آپ کو بہت عبادت گزار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضروریات کی اشیاء تھیں۔ سلطان ان کے کمرے میں پہنچ گیا، دیکھا کہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ سلطان نے یہ سب غور سے دیکھا اور کچھ سوچنے لگا کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر جب دیکھا تو وہاں نیچے ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہو گیا اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے اور اپنی تلوار نکال کر اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان کو قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔